ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب اب ہمیں موجود نہ ہیں، تو وہ کولو تارڑ میں پیدا ہوئے، یہاں پہ انہوں نے اپنا بچپن گزارا، تو بچپن میں یا جوانی میں انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری، کوئی تفصیل بتا دیں ہمارے نام۔ میں ڈاکٹر حبیب اللہ کو اس طرح جانتا ہوں جس طرح اپنے کے بیٹے کے متعلق یا اپنے بچیوں کے متعلق مجھے پتہ ہے، کیونکہ میرا گھر اور ان کا گھر، ہماری جو دیوار تھی وہ سانجھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب 5 بھائی اور 3 بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور خوش قسمتی سے وہ سب سے چھوٹے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور وہاں انہیں جو پہلے ہی سال جو تجربہ ملا وہ راولپنڈی میں جا کر تعینات ہو گئے۔ بے نظیر ہاسپٹل میں وہ اپنے شعبہ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے، اور اتفاق سے انہیں نیورو فزیشن کا ڈپلومہ بھی وہاں لندن سے مل گیا، کیونکہ وہ گئے وہاں اور وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، تو وہ اس محنت سے انہیں اچھا، وہ ڈپلومہ ان کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ وہ باہر جانے کا جو سبب بنا وہ کچھ ہمارے جو سابقہ صدر رہ چکے ہیں ان کی وساطت سے وہ باہر گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کیا؟ جنرل ضیاء الحق کا جو بڑا داماد تھا وہ ان کا دوست تھا، تو یہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہاں جا کر اتوار کو لنچ جو ہے وہ قصر صدارت میں جا کر کھاتے تھے۔ سال گزرتے گئے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، تو ایک دن جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو بھی آدمی یہاں آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے 4 سال میں ہم سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک متوسط سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں جب یہاں سے جاتا ہوں تو میرے لیے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ دسترخوان پر روٹی کھاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں فارن کچھ میڈیکل میں کچھ ڈگری لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بس ہو گیا، تو انہوں نے ان کو بھجوا دیا، تو انہوں نے وہاں جا کر CSPR کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی، اور وہاں راولپنڈی آ کر پھر دوبارہ جو بے نظیر ہسپتال ہے اس میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے۔ اچھا، یہ بچپن میں کولو میں رہے ہیں، آپ کی آغوش میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، یہاں پہ رہے ہیں، تو بچپن میں ان کا رہن سہن کیسا تھا عام لوگوں کے ساتھ؟ بہت علیم تھے، بڑے یعنی ملنسار تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ میں نے آج تک کسی سے ذرا بار بھی الجھتے ڈاکٹر حبیب اللہ کو نہیں دیکھا، اور گاؤں سے انہیں اتنا پیار تھا کہ میرے خیال میں اپنے بچوں سے زیادہ جو ہے وہ کولو تارڑ کا خیال رکھتے تھے۔ جب کوئی آدمی کولو تارڑ کا ان کے پاس چلا جاتا تھا تو وہ اسے بڑی اچھی تحقیق کر کے اسے ایگزامن کرتے، اور اس کے بعد اس سے پوچھتے تمہارے پاس کرایہ ہے؟ دوائیں تو وہ لے کر دے ہی دیتے تھے، کرائے کے متعلق پوچھتے، اگر انہوں نے کہا تو اسی وقت کرایہ بھی نکالا اور وہ کرایہ لے کر۔ ماشاء اللہ جی، بہت درد رکھتے تھے وہ عوام کا۔ اچھا، بچپن میں وہ کون سی گیم زیادہ کھیلتے تھے یا کون سی گیم سے ان کو زیادہ محبت تھی؟ نہیں، میرے خیال میں وہ شروع سے ہی یعنی پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے اور پڑھتے ہی زیادہ۔ گیم کوئی بھی نہیں کھیلی انہوں نے؟ اچھا، آپ ادھر اسلام آباد میں جا کے انہیں ملتے رہے ہیں، ان کے اپنے ہاسپٹل پہ بھی، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں بھی،
وہاں پہ جو ان کے متحد عملہ ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اتنے درد رکھنے والے آدمی ہیں تو اپنے عملے سے تو وہ بالکل بچوں جیسا رہتے تھے. انہوں نے وہاں آخر میں اپنی ماں کے نام پر زینب میموریل ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا اور وہ آج کل چل رہا ہے. ان کی والدہ کا نام زینب تھا تو اسی کے نام سے انہوں نے وہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کے لیے وہ اسپتال بنایا. اچھا ڈاکٹر صاحب کے لیے کوئی ایک آخری جملہ جو آپ ادا کرنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی محبت ہم سے اس قدر تھی کہ جب وہ آخری دموں پر تھے تو ان کا لڑکا آ گیا تھا جو نیو یارک میں رہتا ہے. تو اسے انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں مجھے افضل حسین سے زیادہ کسی سے کوئی پیار نہیں تو تم نے انہیں جا کر ملنا ہے. لہذا وہ لاہور آئے اور ملے اور ان کا ایک ایک جو بات جو انہوں نے کی وہ ہم سے کرتے رہے. ہمارے آنسو بہتے رہے اور وہ ان کی وہ باتیں ہمارے ساتھ کرتے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ کولو تارڑ کی ایک خوبصورت شخصیت، چھوٹے بڑے کے ایک ہی طرح سمجھنے کہ ان کو محبت کی جاتی ہے، جناب سر مقبول صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب کولو تارڑ میں رہے، یہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری، پھر وہ چلے گئے. ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی دو ایسے واقعات سنا دیں جو آپ کو یاد ہوں ہماری ناظرین تک پہنچیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے اسکول میں جب داخل ہوا پہلی جماعت سے 8ویں تک وہ ایک نہایت محنتی اور لائق اسٹوڈنٹ تھے. جب 8ویں کلاس میں آئے تو وہ فرسٹ آئے اپنی کلاس میں سے. ڈاکٹر صاحب کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کے بھائی شبیر صاحب مرحوم انہوں نے ایک تقریر لے کر دی ان کو کشمیر کے مسئلے پر، فارن افیئرز آف کشمیر. ہم تقریر کو لے کر مقابلہ تھا مڈل اسکولوں کا ساگر کلاں، وہاں ہم گئے. وہاں ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی انگلش میں فارن افیئرز آف کشمیر. انہوں نے جو جیوری بیٹھی ہوئی تھی، جو طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، جو اساتذہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے اتنا پسند کیا اس تقریر کو. جب وہ اسٹیج سے اترے تو انہوں نے بہت کیا کہ ایسا اسٹوڈنٹ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا جس طرح آپ نے تقریر کی ہے فارم پہ. ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے بہترین طالب علم تھے اور اس کے بعد وہ FSc انہوں نے گجرانوالہ سے کی ہے، گورنمنٹ کالج گجرانوالہ سے. اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں فیصلہ آباد چلے گئے. وہاں 3-4 مہینے کے بعد وہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے. وہاں میں اکثر ان کے پاس جاتا رہتا. ایک دن میں ان کے پاس گیا تو مل کہنے لگے کہ آؤ ڈاکٹر صاحب آؤ سردی آپ کو میں ڈیتھ باڈیاں دکھاتا ہوں جو جس وقت زلزلہ آیا تھا اس وقت کی ڈیتھ باڈیاں اندر موجود تھیں. کہنے لگے کہ الٹی نہیں کرنی، کسی قسم کا ایسا کام نہیں کرنا، یہ آپ اس شعبے کے ساتھ کلک ہوتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، میں اس آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بھی جا رہا ہوں، اس طرح کا نہیں کرنا. میں اندر گیا تو اتنی ڈیڈ باڈیاں پڑی تھیں جڑی جس کا حساب نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب نے ہر پارٹ آف باڈی مجھے دکھائی. کہنے لگے یہ دل ہے، یہ گردے ہیں، یہ لینگز ہے، یہ سارا کچھ چیک کروا. اپنے وقت کے بہترین اسٹوڈنٹ تھے میڈیکل کالج میں. اس کے بعد انہوں نے 5 سال وہاں کالج میں پورے کیے اور ان کی فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ میڈیکل اپنا اسپتال میں ہولی فیملی آف راولپنڈی میں. وہاں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد اچھا یہاں سے بڑے مریض ان کے پاس جاتے تھے جن کا وہ بڑے اچھے طریقے سے چیک اپ کرتے تھے، اگر کوئی ان کو متعلقہ نہیں ہوتا تھا تو اس کو اس حوالے کے جو ڈاکٹر ان کے پاس ریفر کرتے تھے. کوئی ایسا واقعہ کہ آپ یہاں سے کسی مریض کو لے کے گئے ہوں، اس حوالے سے کوئی ایک واقعہ بتاؤ. میں اکثر مریضوں کو لے کر وہاں جاتا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس آن ڈیوٹی جب وہ ہاسپٹل میں ہوتے تھے. تو جب ہم جاتے تھے تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے ملتے تھے. سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ آپ کے گاؤں کے ہیں؟ میں نے کہا گاؤں کے ہیں. ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ میں نے مالی پوزیشن ٹھیک ہے. جو اس کو ٹیسٹ لے کے دیتے تھے وہ خود کرواتے تھے جا کر، اور اس کے بعد ان کو دوائیں دیتے تھے اور اس کے ساتھ ان کو کرایہ بھی دیتے تھے. اکثر یہاں مریض جو جاتے تھے ان کو وہ کرایہ بھی دیتے تھے. آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو یہ لے جاؤ.
وہ ان کی ڈیلنگ جو تھی وہ بہت اچھی تھی مریضوں کے ساتھ، خاص کر جو اس علاقے کے مریض جاتے تھے ان کے ساتھ ان کی بہت اچھی ڈیلنگ تھی۔ میں اگلے دن گیا ہوں ان کے فاتحہ خانے کے لیے، ان کے بیٹوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ پنڈی کے کافی لوگ جو ہے باحیثیت لوگ جو ہیں وہ یہاں ڈاکٹر صاحب کا فاتحہ خانے کے لیے روئے ہیں کہ اتنا اچھا ڈاکٹر آپ نے نہیں دیکھا۔ ان کے واقعات بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھے ڈاکٹر تھے، آپ نے سنا کہ بہترین ڈاکٹر تھے۔ ان کا اس کی مثال کہیں بھی نہیں مل سکتی تھی، ایسا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ابیر۔ یہاں اب وہ آتے تھے بچہ سینٹرل کووٹ آرڈ میں، تو وہاں آ کے بیٹھتے تھے۔ ان کا واقعہ یہ آپ کو بتاتا ہوں، جہاں بیٹھتے تو مریضوں کو دوائیاں لیتے، جو کہتا تھا یہ دوائیاں میں نہیں خرید سکتا، تو کیا جا مدر میڈیکل اسٹور سے لے لیں۔ وہ مدر میڈیکل اسٹور سے لیتے، جب شام کو یہاں سے جاتے تھے تو مدر میڈیکل وہاں کتنا دیتی، 20,000 10,000 15,000 20,000 وہ ادا کر کے جاتے تھے۔ ایسے لوگ ایسے ڈاکٹر میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ ماشاء اللہ جی، ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب نے عوام کی بڑی خدمت کی ہے۔ کوئی ایک ایسی لائن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو آپ کے دل سے نکلی ہوں گی؟ میرے دل سے لیتی لائن یہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی فردوس میں جگہ دے، اور جو خدمات انہوں نے عوام کے انجام دی ہیں وہ ان کی قبول ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت کی فردوس میں جگہ دے اور عوام دے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کے عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آمین۔ آمین۔ جی ناظرین، بالکل غریبوں سے اور اپنے علاقے کے غریب عوام کے ساتھ محبت کرنے والا ایک مسیحا جو اب ہمیں موجود نہ ہے، لیکن ان کی یادیں تا دیر ہمارے ساتھ رہیں گی۔ انہوں نے صرف کولو تارڑ کے لیے نہیں بلکہ حافظ آباد ضلع کے لیے جہاں سے بھی کوئی بندہ گیا انہوں نے اس کے ساتھ بڑا بہترین قسم کا سلوک کیا، اور یہاں تک کہ جیسے کہ میاں صاحب نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس کرایہ نہ ہوتا تھا تو اس کو اپنی جیب سے کرایہ بھی دے کے وہ واپس بھیجتے تھے۔ تو دیکھنے والے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں، اور اپنے گرد و نواح میں جو غریب مستحق ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میاں افضل حسین تارڑ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔